اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ جی ہاں سامعین، صحیح دیکھ رہے ہیں آپ۔ پوری رضا خانیت نوجوڑ قوم کو ہندو بنانے میں اس جیسے یوٹیوبر جاہل رفت کاوڑی بھڑکاتی کا ہاتھ ہوتا ہے، تبھی جا کر کے ان کی ذریت، جن کا کام ہے کہ نماز نہیں پڑھنا اور کہاں پہ درخت ہو کہاں پہ پتھر ہو وہاں جا کے سر ٹیک دینا، جب ان کا کام ہی ان کا عمل ہی ان کا فعل ہی ہندوانہ ہوگا تو سامعین تو ان کو وہی دھرم اچھا لگے گا، نہ کہ ان نوجوڑ فرقے کو اسلام اچھا لگے گا، شریعت محمدی اچھی لگے گی، ان کو وہی دھرم اچھا لگے گا۔ ان کے ہی مولوی کی زبانی سنیں، آگے انشاءاللہ میں تبصرہ کرتا ہوں۔ اس خبتی نے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دیگر علماء کی ویڈیو لگا کر کے کس طرح اس نے خباثت، غلاظت اور گمراہی پھیلانے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ ویسے کہ سنی ہمارا نماز بہت کم پڑھتا ہے، ہمارا سنی نماز بہت کم پڑھتا ہے، اور بس اس کا بس چلے نا تو کہاں ہمارا کام بنے گا جا کے وہاں پڑ جائے گا، چاہے پیڑ ہو چاہے پودا ہو چاہے کھیت ہو چاہے کلیان ہو۔ سن لو کان کھول کے، کوئی کہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ کی تحریر چھوڑ دی نا، بیٹھ چولہے بھاڑے۔ یہ تو آپ نے اس کے مولوی شمس الدین مکرانہ کی زبانی آپ نے سنی ہے کہ رضا خانی نوجوڑ فرقے والے نماز نہیں پڑھتے اور کہاں جاتے ہیں، درخت کہاں ہے پتھر کہاں ہے، اس کی پوجا کرنے کے لیے وہاں پہ سر ٹیک کر کے جہاں ان کا کام بنے گا وہاں سر ٹیک دیتے ہیں۔ اب سامعین میں آپ کو آگے حوالے کے ساتھ بتاؤں گا کہ لوگ کس طرح ہندو بنے ہوئے ہیں۔ سامعین، اس خبیث نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کلپ لگائی اور اس کا غلط مطلب، غلط معنی اور غلط مراد کو پیش کر کے خود یہ سعیدہ آپا کے ذریعے سے پیسے لوٹنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہ آپ سنیں اس کلپ۔ یہ نہیں کہا کہ دیوبند بدعتی ہوتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی بدعتی ہوتے ہیں، یہ کہا ہے، اور وہ تو ہیں، مشاہدہ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، کل والی اس ویڈیو میں نے انہی کی وہ ویڈیو کلپ پیش کی تھی جن کے متعلق اس ویڈیو کلپ میں سوال کیا گیا ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پھر اس بات کا اعتراف و اظہار۔ سامعین اور ناظرین، یہ کہانی بھڑکا تھی، کس طرح گمراہ کی ہے دیکھیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے دیوبندی بدعتی ہیں، بلکہ یہ کہا کہ دیوبندی میں بھی بدعتی ہوتے ہیں، دیوبندی میں بھی بدعتی ہوتے ہیں۔ تو کچھ دیوبندی اگر نماز نہ پڑھے تو کیا کچھ لوگوں کا عمل پورے دیوبندیوں کا عقیدہ یا مسلک بن جاتا ہے؟ کہانی نہیں بنتا۔ کیوں کہ اصول بریلویوں کا ہے، تم رضا خانیوں کا ہے، تم جو فرقے والوں کا ہے۔ ایک شخص کا کوئی عمل، کسی کا قول پورے مسلک کے لیے حجت نہیں بنتا، لیکن تم رضا خانی نے، تم قاری نے بنایا ہے۔ یہ دیکھو تمہاری کتاب ہے احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ۔ یہ کون ہیں؟ علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری، تقدیم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود۔ یہ عبدالحکیم شرف قادری ان کے بڑے ہیں، جن کی تائید حسام الحرامی پر کتاب کے اندر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 70 پہ کیا لکھتا ہے سامعین دیکھیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خلاف فتویٰ دینے کے سلسلے میں تجانب اہل سنت کا حوالہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مولانا محمد طیب کی انفرادی رائے تھی، جسے علماء اہل سنت کی جماعتی طور پر تائید حاصل نہیں ہوئی۔ شخص واحد کی انفرادی رائے کو پوری جماعت پر ٹھونس دینا کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ یہ ہے سامعین یہ نوجوان فرقے والے کا اصول۔ یہ اپنے گھر کے اصول کو نہیں دیکھتا، خود اپنے گھر کے اصول کا خون کر کے غدار، مکار، بے حیا، بے شرم ثابت ہوا کون؟ کہانی رفت بھڑکاتی۔ تو سامعین اس کا تو اصول یہ ہے کہ کسی انفرادی شخص کا کوئی عمل پورے مسلک کے لیے حجت نہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ سب دیوبندی بدعتی نہیں ہے، سب کو نہیں کہا، تو کوئی
کوئی شخص کوئی انفرادی طور پر کوئی نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، کوئی گناہ کر لے، تو اس کے لیے پوری دیوبندی کو یہ بدعتی کہنے کا اعلان کیا ہے۔ کس نے؟ یہ خبتی مردود نے کہا کہ تمام جو ہے نوجوان فرقے والے کیا کہیں؟ آگے سنیں سامعین کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ لہٰذا جو سنی حضرات ویڈیوز بناتے ہیں دیوبندیوں سے متعلق یا دیوبندیوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دیوبندیوں کو جس طرح وہابی کہتے ہیں اسی طرح انہیں بدعتی یا اہل بدعت بھی ضرور کہا کریں اور کثرت کے ساتھ کہا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوبندی جو ہم سنیوں کو بدعتی کہہ کر اپنے آپ کو سنی کہنے کی کوشش میں ہے، ان کی اپنی حقیقت کیا ہے اور ان کے گھر میں کیسے بدعتوں پر عمل کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کو خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے اور لوگ خود ان دیوبندی بدعتیوں کی بدعتوں سے واقف ہو سکیں۔ اس نے کیوں کہا؟ ایک کاڑی ہندو نے کیوں کہا؟ میں اس کو ہندو ثابت کروں گا سامعین، اب بغور سماعت فرمائیں۔ اور اس نے 2 ویڈیو لگائی، مفتی طارق مسعود صاحب کی اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی، دوسرے علماء کی ویڈیو لگائی اور بدعتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ پوری دیوبندی کو بدعتی کہو، نوجوان فرقے والے۔ وہ ویڈیو پہلے سنیں، دونوں سن لیں، پھر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا میں دونوں میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دونوں علماء کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر مٹھائی بانٹنے کا تبھی صحیح ہوگا جب مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر آداب مساجد ملحوظ نہ ہو تو یہ مٹھائی کا تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ سامعین بغور سماعت فرمائیں، دونوں علماء کی ویڈیو میں آپ کو کلپ سنا رہا ہوں، جس ویڈیو کو یہ ہندو کاڑی بھڑکاتی نے لگایا ہے اور گمراہیت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹھائی پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو جو کام چھچھورا ہو، چھچھورا پن جھلک رہا ہو، وہ خود بخود ناجائز بھی ہوگا۔ کیا خیال؟ تو چھچھورا پن جو ہے نا، ختم قرآن ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے، وہ مٹھائی کھا رہے ہیں بیٹھ کے، دعا مانگو بھائی، اس میں اللہ کی برکت مانگو، اور کھانا بھی ہے تو مٹھائی کم از کم نہ کھاؤ، کیونکہ مٹھائی جو ہے نا وہ مہنگی پڑتی ہے کھانے میں۔ جب ایک دفعہ مٹھائی کھاؤ گے مسجد کا ماحول خراب ہوگا۔ سن لیا سامعین، مٹھائی کھاؤ گے تو مسجد کا ماحول خراب ہوگا، اور اگر ماحول خراب نہ ہو تو صحیح ہے، اور اگر ماحول خراب ہو تو وہ کام کیسا ہے؟ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہاں پہ بے ادبی ہو، بدتمیزی ہو، تو سامعین صرف یہ مٹھائی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرے وہ عمل غیر شرعی ہو جس سے مسجد کے آداب کا لحاظ اور پاس نہ ہو تو عمل بھی غلط ہے، صرف مٹھائی نہیں۔ انہوں نے تو صرف مٹھائی کی مثال دی ہے کیونکہ سوال وہی تھا، لیکن ان کے یہاں کیا 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 جا رہا ہے مسجد، چونکہ سامعین یہ مسجد میں آتے نہیں، جس طرح شمس الدین مکرانہ نے کہا تو مزار پہ پڑے رہتے ہیں، کسی درخت کو دیکھ لیا وہاں پڑے رہتے ہیں، کسی پتھر کو دیکھ لیا وہاں پڑے رہتے ہیں، تو ان کا کام تو مسجد میں آنا نہیں ہے، تو ان کو مسجد کے آداب سے کیا مطلب؟ آگے سامعین اس ہندو نے کاڑی بھڑکاتی نے مفتی عبدالواحد صاحب قریشی کا جو ہے ویڈیو لگایا، دیکھیں دونوں سامعین دیکھیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صاف کہا کہ مسجد کا ماحول خراب ہوگا، اور یہ بات واضح ہے کہ مسجد کا ادب اصل ہے، اگر یہی ملحوظ نہ رہا تو کوئی کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ آگے ویڈیو لگائی اس ہندو خبتی نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی، اور وہاں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ مسجد کا ادب ملحوظ ہو، لیکن اس کو کاٹ دیا اور گمراہیت پھیلائی۔ مفتی صاحب کی ویڈیو کو سنیں آپ، جو اس نے اپنے چینل میں لگایا خبتی ہندو نے۔ مفتی صاحب گزارش ہے، ختم القرآن فی التراویح میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا شرعن کیسا ہے؟ دیکھیں مٹھائی تقسیم کریں، چاول تقسیم کریں، پلاؤ تقسیم کریں، بریانی تقسیم کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ شغل میلہ بنا لیتے ہیں، جس طرح کوئی میلے کا معاملہ ہو، یہ نہ کریں۔ سن لیا سامعین، انہوں نے کیا کہا کہ میلہ نہیں بنایا جائے، میلہ نہیں لگایا جائے، جس طرح رضا خانی میلہ لگاتے ہیں مسجدوں کے اندر، بعض مزار کو میلہ بنا لیا انہوں نے، ان خبیثوں نے، ہندو خبتیوں نے۔ سامعین حضرت نے کہا کہ اگر میلہ نہیں بنایا جائے تو گنجائش ہے، اگر میلہ بنایا جائے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، مسجد کا ادب کو سامنے رکھا ہے، اگر ادب ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس میلے والے جملے کو خبتی نے 11ویں کا حلوہ سمجھ کر کے ہضم کر گیا، فاتحہ سمجھ کر کے کھا گیا۔ سامعین آگے خبتی ہندو نے ایک تفصیل کے ساتھ فتویٰ ہے جو دارالعلوم دیوبند کا، وہ آپ دیکھیں جو اس نے لگایا ہے، وہاں بھی خیانت کی ہے خبتی نے، ہندو نے، جبکہ سامعین اس فتوے کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آداب مسجد کی رعایت نہ ہو اور جبراً کسی سے چندہ لے کر پیسے لے کر
تقسیم کیا جا رہا ہے اور فضول ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں احتراز کا حکم ہے نہ کہ تقسیم کا، مگر وہ رضاخانی کیسا جو جھوٹ نہ بولے اور اکابر اہل سنت دیوبند کی عبارت کو چوری نہ کرے۔ سامعین، اب یہ خبتی کو میں ہندو ثابت کیسے کر رہا ہوں آپ دیکھیں۔ یہ میرے پاس الملفوظ ہے، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 93 ہے۔ چونکہ اس کاڑی نے، ایک کاڑی ہندو نے ویڈیو بنائی ہے ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا بدعت ہے۔ اب اس کتاب کے اندر مٹھائی کے متعلق سوال ہوا، کون سی مٹھائی؟ سنیں، حصہ اول صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے، عرض کافر جو ہولی دیوالی میں مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں مسلمانوں کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد، اس روز نہ لے، ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے، نئے سمجھ کر کہ ان خبثاء کے تہوار کی مٹھائی ہے، بلکہ مال موزی نصیب غازی۔ یہ مال موزی نصیب غازی کیا ہے؟ یہ ان کے ہولی دیوالی مٹھائی کھانے کی نیت ہے۔ اس نیت کو پڑھ کر کے کافر جو ہولی دیوالی میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس کو کھا لو تو تمہارے لیے کوئی مضر نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اجازت دے دی تو لے لو اور کھا لو اس نیت کے ساتھ۔ نیت کیا ہے؟ مال موزی نصیب غازی۔ یہ اس کے نوجل مجدد نے نیت بھی بتا دی اور جواز کا راستہ ہولی دیوالی کی مٹھائی کے متعلق اس نے راستہ بتا دیا۔ یہاں ہولی دیوالی کی مٹھائی کو ہی جائز کر دیا۔ کیا اعلیٰ حضرت کا یہ قول تفرد ہے کاڑی تمہارے لیے، تمہارے دھرم کے لیے ہیں، یا اس کا قول پورے مسلک کے لیے حجت ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھیں، اگر رضاخانیت ہولی دیوالی کی مٹھائی اس نیت کے ساتھ نہیں کھاتے تو حکم سنیں۔ حکم کیا ہے؟ یہ ان کے گھر کی کتاب ہے، یہ وصایہ شریر ہے، صفحہ نمبر 8 ہے۔ کیا لکھتا ہے اس کا نام المحقق؟ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ مطلب کیا ہوا سامعین؟ یہ ہولی دیوالی کی مٹھائی لینا کیا ہے ان کے دھرم میں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے زیادہ فرض ہے، اہم ہے، نماز سے بھی اہم ہے۔ ہندوؤں کی تہوار کی مٹھائی ہولی دیوالی کی کھانا ان کے ہاں اسی لیے تو نماز میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے۔ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، نماز پر ان کے فرض نہیں ہے، جس طرح شمس الدین مکرانہ نے کہا ہے۔ ان کے یہاں ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا اور اس نیت کے ساتھ کہ مال موزی نصیب غازی گویا تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ سن لیا سامعین آپ نے؟ اگر ہولی دیوالی کی مٹھائی رضاخانی نہ کھائیں تو اعلیٰ حضرت کے دھرم سے گئے، اور اگر کھا لیا تو کیا حکم لگتا ہے وہ بھی سنتے جائیں۔ گالی مجھے نہیں، اپنے اعلیٰ حضرت کو دو، یا ادنا حضرت کاڑی بھڑکاتی جو ہندو بنا گیا تم کو ہندو، اس کو دو، جو آئے دن رضاخانیت کی مٹی ہی پلید کرنے پر مجبور ہے صرف سعیدہ آپا سے مزدوری لینے کے لیے۔ یہ دیکھیں سامعین، کتاب کا نام ہے محاسبہ دیوبندیت۔ یہ مولانا محمد حسن علی رضوی کی کتاب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 150 پہ کیا لکھتا ہے دیکھیں۔ خبتی ہندو دھیان سے سن، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 150 پر لکھا ہے، یہ ہمارے اکابر حضرت مولانا قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ لکھا ہے، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے ہندوؤں کے تہوار مثلا دیوالی، ہولی وغیرہ جو ہندوؤں کے نمبر 2 خدا سیتا کی سری لنکا سے واپسی کی خوشی میں سیتا سے منسوب کر کے منائی جاتی ہے، ہولی بھی ہندو اوتاروں سے منسوب تقریب ہے کہ مٹھائی، پوریاں، کھیلیں یا اور کچھ کھانا لینا اور کھانا درست فرمایا ہے۔ حالانکہ تو کھلم کھلا علی الاعلان و علی الاطلاق شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو سامعین، اس کو کہا ہندو کے تہوار، یعنی یہ مٹھائی کھانا، ہولی دیوالی کی مٹھائی لینا اور کھانا لینا بھی یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ گویا یہ اس کے ملفوظ کے اندر مٹھائی لینا جائز قرار دیا اور یہاں شرک قرار دیا، تو یہ کیا ثابت ہوا سامعین؟ یہ جو بھی ثابت ہوگا یہ اپنے ہی وصول سے، اپنے ہی قول سے، اپنے ہی گھر سے وہ ثابت ہوگا۔ میں ثابت کر رہا ہوں۔ پہلے اس خبتی کا وصول آپ سنیں کس طرح وہ اعلان کر رہا ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ لہٰذا جو سنی حضرات ویڈیوز بناتے ہیں دیوبندیوں سے متعلق یا دیوبندیوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دیوبندیوں کو جس طرح وہابی کہتے ہیں اسی طرح انہیں بدعتی یا اہل بدعت بھی ضرور کہا کریں، اور کثرت کے ساتھ کہا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ یہ دیوبندی جو ہم سنیوں کو بدعتی کہہ کر اپنے آپ کو سنی کہنے کی کوشش میں ہے، ان کی اپنی حقیقت کیا ہے اور ان کے گھر میں کیسے بدعتوں پر عمل کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کو خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے اور لوگ خود ان دیوبندی بدعتیوں کی بدعتوں سے واقف ہو سکیں۔ اگر کسی کا تفرد پورے مسلک کے لیے حجت ہے اور اس کے لیے پورے دیوبندی بدعتی ہو گئے، جیسا کہانی ہندو کہہ رہا ہے، بدعت ہونے میں اب کوئی شک نہیں کہہ رہا ہے، لہٰذا جو نوجوڑ والے ویڈیو بناتے ہیں وہ اسی طرح دیوبندیوں کو جس طرح وہابی کہتے ہیں اسی طرح کثرت سے بدعتی کہا کریں، کثرت سے کہا کریں۔ ان کے ہاں ذکر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مجھے یاد کرو کثرت کے ساتھ، میرا ذکر کرو، لیکن یہ کہتا ہے دیوبندی کو کثرت سے وہابی کہا کرو، بدعتی کہا کرو۔ تو ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ یہ ہے، زیادہ اہم یہ ہے کہ دیوبندی وہابی کو جو ہے بدعتی کہا جائے۔ چلے تو سامعین، اگر کسی کا تفرد پورے مسلک کے لیے حجت اور معتبر ہے تو پھر اس سے پورے ذخانیت کی شکل کیا بنتی ہے وہ ان کے گھر سے اصل شکل میں پیش کر دیتا ہوں سامعین۔ تو اگر کسی کا تفرد پورے مسلک کے لیے حجت ہے تو جس طرح میراث المناجی کے اندر قبر پر پیشاب کرنے کو سنت لکھا گیا ہے کہ یہ سنت مجھ سے چھوٹ گئی، اس کو قبر پر پیشاب کرا کر کے بچوں کے ذریعے سے اسے بعد میں دھو دیا جائے، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یا حسام الحرامی بن کتاب کے اندر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو کیچڑ اچھالا ہے، فتویٰ لگایا، جھوٹا فتویٰ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، اس کا مجدد نے لکھا ہے نوز المحقق نے حسام الحرامی بن کتاب کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے وہ کافر بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں اور فاسق بھی نہیں، یہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کرے جھوٹا فتویٰ لکھ دیا گیا۔ تو اب اس کے اعلیٰ حضرت کا یہ جھوٹ یہ پورے مسلک کے لیے حجت ہے یا اس کے اعلیٰ حضرت کا تفرد ہے؟ تو کیا اس فتوے کو بریلوی نوجوڑ فرقہ والے سچا مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ پورے مسلک کے لیے معتبر نہیں ہے یا حسام الحرامی پن کتاب اعلیٰ حضرت کے لیے ہی حجت ہے، مگر جو اندھ بھکت ہیں اس کے لیے قرآن سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ تو سامعین، اب یہ جو دو میں نے حوالہ پیش کیا، میراث المناجی سے قبر پر پیشاب کرنا سنت اور حسام الحرامی پن کا فتویٰ، یہ پورے مسلک کے لیے ہے، یعنی جس طرح قاری نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے سنیں۔ یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی تو اسی کو انہوں نے کیا کہا، سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی۔ تو یہ خبتی تم نے جو اعلان کیا، یہ تمہارا اعلان تفرد ہے؟ تمہاری کیا اوقات تمہارے دھرم میں؟ تمہاری کیا حیثیت، تمہارا کیا مقام ہے؟ تو آپ کے اس اعلان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام، کوئی شناخت ہے آپ کے مسلک میں؟ کیا آپ کے اعلان کرنے سے بات بن جائے گی؟ یوٹیوبر جاہل کی حیثیت خود اپنے ہی وصول سے سور کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارے اعلان سے تم حجت بن جاؤ گے؟ تمہارا اعلان حجت بن جائے گا؟ وہی تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا اعلان کرنے سے یا اعتراض کرنے سے بات بن جائے گی؟ اگر ہاں تو پھر پیشاب والی بات تو تم نے کہی، اس کا کیا ہوگا؟ پیشاب کی بات جو پہنچی وہ غلط ہے، لیکن غلط بات کو سنت قرار دیا گیا ہے، اس کا کیا؟ تمہارا اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خبتی ہندو کہانی بھڑکاتی۔ چند ایک حوالے پیش کر دوں آپ کے علماء ہی کی کتابوں کے، جن کو آپ ہی کے علماء نے غلط ٹھہرایا ہے اور بعض پر تو فتوے بھی داغے ہیں۔ آپ ذرا ان کتابوں سے اعلان برات کر کے دیوبندیوں کو بھی اس کا پابند بنا کر دکھا دیں، تاکہ آپ کو آپ کی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے اور چھوٹا منہ بڑی بات کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ ہاں، کاڑی ہندو بھڑکاتی، یہ تمہارا ہی اصول ہے۔ میراث المناجی کی اس عبارت کو تم نے ہی غلط ٹھہرایا ہے، پھر میراث المناجی سے برات کا اعلان کب کرو گے اور اپنے ساتھ اپنی نوجوڑ ذریت کو اس کا پابند کب کراؤ گے؟ جس بات کی پابندی خود نہیں کر سکتے اس کا دوسروں سے مطالبہ کر کے خود کی جہالت کی ننگی ناچ کیوں کرا رہے ہو؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خود تمہیں پہلے اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے، کہانی ہندو بھڑکاتی۔ اور ابھی تک تم یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کیا ہے، تم خود قاصر رہے۔ آگے سامعین، ایک کہانی ہندو رفت بھڑکاتی نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس آیت کو پیش کر کے
اس خبتی نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا خبیث ہے اور یہ خبیث لوگوں کے لیے ہے۔ پھر تو دیوالی کی مٹھائی کے متعلق بھی قرآن پاک کی اس آیت کو پیش کرے گا، پھر خبیث کون ثابت ہوتا ہے، اس کا بھی اعلان ضرور کرنا خبتی ہندو کہانی بھڑکاتی۔ سامعین و ناظرین، اب آپ خود بتائیں کہ ختم قرآن پر مٹھائی کھانا ان لوگوں کے لیے چھچھوری حرکت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف فرما دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سامعین سنا آپ نے؟ اب اس ہولی، دیوالی یا مندر کی مٹھائی پر کاڑی ہندو بھڑکاتی نے کیا فتویٰ لگایا اور حد تو یہ کر دیا کہ وہ آیت کسی اور مطلب سے تھی، اسے ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم پر لگا دیا۔ اب کاڑی ہی جواب دے، ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا قرآن کے فتوے سے خبثہ کی حرکت ہے، یا تمہارے مجدد ہولی دیوالی کی مٹھائی کو کھانے کا کہہ دیا اور نیت بھی بتا دیا، وہ ہندو ہو گیا تمہارا مجدد محقق۔ اب جب کہ کاڑی اپنے ہی گھر سے اپنے نوجوڑ محقق والے کو ہندو ہونے پر مجبور کر دیا، تو اب میں تمام اہل سنت دیوبند کے افراد سے یہی کہوں گا کہ جب بھی نوجوڑ والے آپ سے بحث کرے یا آپ انہیں جواب دیں تو آپ کثرت سے انہیں ہندو کہا کریں۔ کاڑی رفت بھڑکاتی نے ان کی ذریت کو ہندو بنانے پر مجبور کر دیا، قرآن پاک کی آیت ثابت کر دیا۔ کیوں کہ اصول کاڑی نے یہی پیش کیا ہے، گالی ہمیں نہیں، رضا خانی اپنے کاڑی کو ہی دے جو اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب تو کبھی بھی نہیں ہوا، ہاں الٹا نوجوڑ والے کو ہندو ثابت کر دیا۔ پھر سنیں سامعین، دوبارہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ لہٰذا دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ لہٰذا جو سنی حضرات ویڈیوز بناتے ہیں دیوبندیوں سے متعلق یا دیوبندیوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دیوبندیوں کو جس طرح وہابی کہتے ہیں اسی طرح انہیں بدعتی یا اہل بدعت بھی ضرور کہا کریں اور کثرت کے ساتھ کہا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوبندی جو ہم سنیوں کو بدعتی کہہ کر اپنے آپ کو سنی کہنے کی کوشش میں ہے، ان کی اپنی حقیقت کیا ہے اور ان کے گھر میں کیسے بدعتوں پر عمل کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کو خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے اور لوگ خود ان دیوبندی بدعتیوں کی بدعتوں سے واقف ہو سکیں۔ لہٰذا اب میرا کہنا یہ ہے، جو ہمارے اہل سنت جماعت دیوبند کے افراد ان خبیثوں سے، ہندوؤں سے، کاڑی بھڑکاتی سے اگر بحث کریں تو انہیں آپ کہیں ہندو کہیں، آپ یہ اصول اس نے پیش کیا۔ سامعین بغور سنیں، اس ہندو کاڑی نے اس آیت کو ختم قرآن کی مٹھائی کے عنوان پر پیش کیا۔ کیا کوئی نوجوڑ دھرم کے مفتی اس آیت کو ختم قرآن کی مٹھائی کے رد میں پیش کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اعلیٰ حضرت کی ہولی دیوالی مٹھائی پر بھی لگے گا یا نہیں حکم؟ اگر نہیں تو کاڑی پر حکم کیا لگے گا؟ سامعین و ناظرین، اب آپ خود بتائیں کہ ختم قرآن پر مٹھائی کھانا ان لوگوں کے لیے چھچھوری حرکت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف فرما دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ مگر سامعین، ایک کاڑی بھڑکاتی نوجوڑ فرقہ ہندو رضا خانی بھڑکاتی کے نزدیک مسجد کی بے ادبی چھچھوڑا پن نہیں ہے، بلکہ یہاں ان کا نیکی ہے، ان کا دین ہے، کیونکہ ان کو تعلق نہیں مسجد سے، مزار والے ہیں۔ مسجد سے کیا تعلق؟ چھچھوڑا پن کریں، بے ادبی کریں، یہاں میلہ لگائیں، ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب سامعین، ہولی دیوالی کی مٹھائی کو اس آیت کی روح سے کاڑی طیبات میں سے تسلیم کرے گا یا خبیثات میں سے؟ اگر کاڑی جواب نہیں دیتا ہے تو دوسرا کوئی نوجوڑ والا سامنے آئے، ہمت کرے، بہادری بتائے اور اپنے دھرم کی پلیدی کا جواب ضرور دے۔ جس فرقے والے کو، نوجوڑ فرقے کو ایک کاڑی بھڑکاتی ہندو بنا کر دم لیا، ہندو ثابت کر دیا، اب ضرور بتائے گا کہ یہ قرآن پاک کی آیت نے جو پڑھا ہے، خبیث، خبتی، ہندو بھڑکاتی، اس آیت کے تحت ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا تیرے یہاں خبثہ میں سے ہے، خبیث ہے یا طیب چیز ہے؟ تمہارے یہاں اعتراض کیا جاتا ہے فتویٰ رشیدیہ کے اوپر، حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، ہولی دیوالی کی مٹھائی کے متعلق، اسی کا اس نے وہاں جو ہے رد کیا ہے۔ اب تو ہی اس کا جواب دے گا، تیرے مجدد نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب سامعین، اس کی ذمہ داری ہے جواب دے گا۔ آگے میں اس خبتی کے متعلق اس کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں، یا ایسا کیوں کرتا ہے، اسے سنیں اور فیصلہ آپ کریں کہ اس پر اس کی ویڈیو سننا چاہیے
یا نہیں سننا چاہیے۔ جب بھی یہ کہانی بھڑکاتی کوئی دلیل پیش کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، الحمدللہ ہم اس کے ہر اعتراض کا دندان شکن، کمر توڑ، پلنگ خاص توڑ جواب دیتے ہیں الحمدللہ۔ اب سامعین فیصلہ کریں، اگر یہ کذابیت پھیلائے، جھوٹ پھیلائے، گمراہیت کرے، اس کو آپ سنیں گے تو آپ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی بقا کے لیے اور اعمال صحیح ہو اس کے لیے ان خبیثوں کی گفتگو نہ سنیں، ویڈیو نہ دیکھیں، اور نہ اثر تو پڑے گا ہی۔ سامعین جو ہمارے اہل سنت جماعت دیوبند کے افراد ہیں، اس خبیث کی ویڈیو بالکل نہ سنیں۔ ہم جواب دیتے ہیں، ہمارے چینل میں سنیں، اس کی ویڈیو کا ہر جواب ہم دیں گے انشاءاللہ، اور اس کا رد کریں گے، اور آگے یہ خبطی نے کیا بات کہی ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے، ذلیل کیوں ہوتا ہے، ننگا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے سامعین کہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ کو کیا کیا دکھا رہا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو اپنے مجدد کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، اس کے باطل دھرم، گمراہ دھرم اور شرکیہ دھرم، جس طرح میں نے ثابت کیا ابھی محاسب دیوبندیت سے، اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہو، تو تم کو حق سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تجھ پر اپنے مجدد کی منحوس روح سوار ہے۔ جب تک نوجوڑ دھرم سے نہیں نکلے گا تو کانڑی بھڑکاتے ہندو اور توبہ نہیں کرتا، اسی طرح اپنے دھرم کو خاک میں تو ملا ہی دے گا، ساتھ ساتھ اپنی ضروریت کو شرمسار کرے گا اکابر اہل سنت علماء دیوبند پر تبرہ کر کے۔ مگر تو شاید ایسا نہیں کر سکتا، کیوں کہ تجھے سجدہ آپا سے لوٹ کر جیب جو بھرنا ہے اور تو نے اسے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ میرا الزام نہیں ہے سامعین، بلکہ بیرلویوں کے لیے ناسمجھ آنے والی حقیقت ہے، اور اس کا ثبوت یہ دیکھیں، وہ خود اپنے چینل پر ہی پیسے دینے کے لیے دکان اور دھندا چلایا ہے چینل کے اندر۔ جب سامعین پیٹ پالنے کا ذریعہ بنائے گا اس چینل کو اور اس طرح جھوٹ پھیلائے گا، گمراہیت پھیلائے گا، اسے حق سمجھ میں کیسے آئے گا؟ نہیں آنے والی بات ہے۔ تو سامعین پرہیز کریں ان خبیثوں کی گفتگو سننے سے، اور جب بھی آپ کا مقابلہ ہو، ان سے مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، بحث ہو، تو انہیں آپ اس کے وصول سے ہی کیا کہیں؟ ہندو کہیں۔ کیوں کہ ہندو اس کے گھر ثابت ہوا ہے۔ بنایا کون ہندو؟ یہ خبطی کانڑی بھڑکاتے ہندو نے ہی ان کی ضروریت کو، اس کے مجدد کو ہندو بنا دیا ہے سامعین۔ کہ جب یہ ہندو کانڑی رفعت بھڑکاتی کو اپنی دلائل پر ناز ہے، فخر ہے، اور ان کی ضروریت اب اس کے دلائل پر اچھل کود کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے یہی دلائل کے ساتھ فون کال پہ میرے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کر لیتے ہیں لوگ؟ اتنا خوف طاری کیوں ہے، دہشت طاری کیوں ہے، اتنی بزدلی ان نوجوڑ فرقے کے اندر کیوں چھائی ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سامعین اسے پتہ ہے، دلائل پیش کر کے اس طرح اور اعتراض کر کے، باطل اعتراض، تم گمراہ تو کر سکتے ہو، لیکن علی اصغر کے سامنے فون کال پہ بات کر کے، دلائل کو آمنے سامنے واٹس ایپ کے ذریعے سے پیش کر کے تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا، تمہارا فریب، تمہارا مکر واضح ہو جائے گا، اور تم نوجوڑ فرقے والے ننگے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تمہاری ہمت نہیں ہوتی ہے، تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی، ہمت کرنا بھی مت، ورنہ تم مزدوری لے بھی نہیں سکتے، اور تمہارا پیٹ جو ہے چلے گا نہیں، بھوکے مر جاؤ گے تڑپ تڑپ کر کے۔ اس لیے ہمت مت کرنا فون کال پہ بات کرنے کے لیے۔